العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طلبہ عزیز، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اسباق سے مستفید ہو رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت کا نزول فرمائے. جی، شروع کرتے ہیں آج کا سبق. فائدہ. اس سبق کا تعلق پچھلے ہی سبق سے ہے. یہ دونوں قسمیں یعنی اصلیہ اور طبعیہ، جس کا تذکرہ پیچھے ہو چکا ہے، تصریحیہ اور مکنیہ میں جاری ہوتی ہیں. یعنی اصلیہ کبھی طبعیہ ہوگی، تصریحیہ کبھی اصلیہ ہوگی، کبھی طبعیہ ہوگی. ایسے ہی مکنیہ بھی کبھی اصلیہ ہوگی، کبھی طبعیہ ہوگی. لہذا تصریحیہ مکنیہ دونوں کی دو قسمیں ہوئی، تصریحیہ اصلیہ، تصریحیہ طبعیہ. ایسے ہی مکنیہ اصلیہ، مکنیہ طبعیہ. آگے دیکھتے ہیں. مناسبات کے اعتبار سے استعارہ کی تین قسمیں ہیں. جی، مناسبات کس کو کہتے ہیں آگے آپ کو بتائیں گے. فائدہ کے تحت دیکھیے تو مناسبات کے اعتبار سے استعارہ کی تین قسمیں ہیں. کون کون؟ نمبر 1 مرشحہ. مرشحہ مفعول کے صیغے کے ساتھ وہ استعارہ ہے جس میں مشبہ بہ کے مناسب کو ذکر کیا جائے. جی، جس استعارے کے اندر مشبہ بہ کے مناسب کو ذکر کیا جائے اس کو مرشحہ کہیں گے. جیسے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم. ربح یعنی نفع تجارت کے مناسبات میں سے ہے. جی، اب سمجھیے اس کو. اللہ نے فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، وہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو کیا کر لیا؟ ہدایت کے بدلے خرید لیا. سو اس میں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، ان کی تجارت نے کوئی فائدہ نہیں دیا. اب دیکھیے، اللہ نے فرمایا ضلالت کو ہدایت کے بدلے خرید لیا. اشترا یہاں پہ اپنے اصلی معنی میں نہیں ہے. جی، اپنے اصلی معنی میں کیوں نہیں ہے؟ قرینہ کیا ہے؟ اصلی معنی مراد لینے سے معنی کیا چیز ہے؟ تو کہیں گے آگے جو دلالت بالہدی ہے یہ چیز معنی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ گمراہی عقلی چیز ہے، غیر حسی چیز ہے، اور اشترا یعنی خرید فروخت اس چیز کی ہوتی ہے جو حسی چیز ہو، جس کا کوئی وجود ہو. دلالت یہ غیر حسی چیز ہے. اس لیے معلوم ہوا کہ یہاں پہ اشترا اپنے اصلی معنی میں نہیں ہے. تو یہاں پہ اشترا کس معنی میں ہے؟ لہذا کہا جائے گا کہ یہاں پہ اشترا کو مستعار لیا گیا ہے استبدال و اختیار کے لیے. یعنی یہاں پہ اصل میں ہے استبدال یا اختیار، کہ ان لوگوں نے دلالت کو ہدایت کے بدلے میں لے لیا یا دلالت کو ہدایت کے بدلے میں اختیار کر لیا. تو یہاں پہ اشترا معنی میں ہے استبدال و اختیار کو، لہذا کہا جائے گا کہ یہاں پر استبدال و اختیار کو تشبیہ دیا گیا ہے کس کے ساتھ؟ اشترو کے ساتھ. جی، تو اشترو یہ مشبہ بہی ہے. اشترو کیا ہو گیا؟ مشبہ بہی ہو گیا. اب دیکھیے آگے جس پہ خط کھینچائے فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت نے کوئی فائدہ نہیں دیا. تو نفع ہونا، تجارت کرنا
یہ کس کے مناسبات میں سے ہے؟ یہ بیع و شراء کے مناسبات میں سے ہے۔ تو یہاں پر اشترو جو مشبہ بہی ہے اس کے مناسب کو ذکر کیا، رب یعنی فما ربحت، ایسے ہی تجارت بھی اس کے مناسب میں سے ہے۔ یہ جو بین القوسین لکھا ہوا ہے رب یعنی نفع، تجارت کے مناسبات میں سے ہے، یہ تھوڑا سا تسلی بخش تشفی بخش نہیں لگ رہا ہوگا آپ کو، اس لیے میں نے آپ کو اس طریقے سے سمجھایا کہ یہاں پہ اشترو یہ مشبہ بہی ہے اور رب اور تجارت اس کے مناسبات میں سے ہے۔ نمبر 2 مجردہ، وہ استعارہ ہے جس میں مشبہ کے مناسب کو ذکر کیا جائے، یعنی اس کے برعکس ہے، اس میں مشبہ بہی کے مناسب کو ذکر کیا گیا اور مجردہ میں مشبہ کے مناسب کو ذکر کیا جائے، جیسے فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، جو کو لباس ساتر سے تشبیہ دی گئی اور جو کا مناسب ادا کا ذکر کیا گیا۔ جی تو اس کے اندر، اس مثال کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ نے انہیں بھوک اور خوف کا لباس یعنی اس کا مزہ چکھایا۔ یہاں پہ جو اور خوف کو لباس سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جی جو اور خوف کو لباس ساتر سے تشبیہ دی گئی کہ جیسے بھوک اور خوف کے اندر انسان کو مشقت جھیلنی پڑتی ہے، ایسے ہی وہ لباس جو مثلا کانٹے دار ہو، مشکل ہو، تو اس سے بھی انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ جی یہاں پہ جو اور خوف کو لباس کے ساتھ تشبیہ دی گئی، یعنی جو اور خوف اس لباس کی طرح جو لباس کیا ہو، تکلیف دہ ہو۔ اس کے بعد اللہ نے عزا کا ذکر کیا۔ عزا کا یہ کس کے مشابہ ہے، کس کے مناسب میں سے ہے؟ لباس کے یا جو اور خوف کے؟ تو جب ہم نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ عزا کا جو اور خوف کے مناسب ہے، نہ کہ لباس کے مناسب ہے، اس لیے کہ لباس کا مناسب کیا آئے گا؟ البسہ آئے گا، نہ کہ ادا کہا آئے گا۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ نمبر 3 مطلقہ، وہ استعارہ ہے جس میں کسی کا مناسب مذکور نہ ہو، نہ مشبہ کا نہ مشبہ بہی کا، جیسے لا تنقضوا الایمان کہ اپنی قسموں کو مت توڑو، باطل مت کرو، اس میں کسی کا بھی مناسب نہیں ہے۔ فائدہ، قرائن سے زائد الفاظ کو مناسبات میں شمار کیا جائے گا۔ جی یعنی وہ قرائن جو یہ بتاتے ہیں کہ یہاں پر یہ لفظ اپنے اصلی معنی میں نہیں ہے، اس کو مناسبات میں سے ذکر نہیں کیا جائے گا، شمار نہیں کیا جائے گا، بلکہ جو اس کے علاوہ زائد الفاظ ہوں گے ان کو مناسبات میں شمار کیا جائے گا، خواہ وہ مشبہ بہی کے مناسبات میں سے ہوں یا مشبہ کے مناسبات میں سے ہوں۔ جی مثلا آپ کی مثال دیکھ لیجئے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم، یہاں پہ ضلالت نے کیا، ضلالت یہ قرینہ ہے کہ یہاں پہ اشترو اپنے اصلی معنی میں نہیں ہے، تو یہ قرینہ ہے، لہذا اس کو مناسبات میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ فما ربحت تجارتهم یہ قرینہ نہیں ہے، قرینہ سے زائد ہے، تو اس کو کس میں شمار کیا گیا؟ اس کو مناسبات میں سے شمار کیا گیا۔ فائدہ، دوسرا فائدہ، استعارہ میں مشبہ بہی کا اسم جنس یا علم جنس ہونا ضروری ہے۔ اسم جنس آپ جانتے ہیں جس میں ایک جنس کے بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ علم جنس
علم جنس جو لفظ کے اعتبار سے علم کی طرح ہوتا ہے، یعنی اس کا مبتدا بنانا صحیح ہے، اس کا ذوالحال واقع ہونا صحیح ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے وہ علم نہیں ہوتا، وہ جنس کے درجے میں ہوتا ہے۔ جیسے اسامہ شیر کا علم ہے، اسامہ شیر کا علم ہے، علم شخصی نہیں بلکہ علم جنسی ہے، یعنی اسامہ کو آپ لفظ کے اعتبار سے مبتدا بنا سکتے ہیں، اس پر الف لام داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو معرفہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے یہ جنس ہے، یعنی تمام اسد کو یہ کیا ہے، شامل ہے۔ تو استعارہ میں مشبہ بہ کا اسم جنس یا علم جنس ہونا ضروری ہے۔ علم شخصی میں استعارہ صحیح نہیں ہوتا، علم شخصی میں استعارہ صحیح نہیں ہے۔ علم شخصی جو ایک متعین ذات کو بتائے، متعین چیز کو بتائے، وہ علم شخصی ہوتا ہے۔ تو علم شخصی میں استعارہ صحیح نہیں ہوتا، کیوں؟ اس لیے کہ استعارہ تقاضا کرتا ہے کہ مشبہ بہ کی جنس میں داخل ہو، تبھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا ہے، زید شیر کی طرح ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ مشبہ بہ کی جنس میں داخل ہو، یعنی اس وصف میں وہ بھی داخل ہے۔ شیر بہادر ہے تو زید بھی کیا ہے، بہادر ہے، جنس بہادری میں کیا ہے، دونوں شامل ہیں۔ تو استعارہ تقاضا کرتا ہے کہ مشبہ بہ کی جنس میں داخل ہو، اور علم شخصی میں جنس کی طرح عموم نہیں ہوتا۔ جب عموم نہیں ہوتا وہ تو ایک متعین چیز پر دلالت کرتا ہے، اس لیے وہاں پر مشبہ بہ میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ جب مشبہ بہ میں داخل ہی نہیں ہو پائے گا تو وہاں پہ آپ استعارہ استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں، ہاں اگر علم شخصی کسی خاص وصف میں مشہور ہو جائے تو استعارہ صحیح ہے، یعنی اس علم شخصی کو علم کے طور پہ استعمال نہ کیا جائے، مقصد وصف کے طور پہ استعمال کرنا ہو تو وہاں پہ کیا ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا۔ جیسے حاتم سخاوت میں مشہور ہے، اب اگر کہا جائے زید حاتم، زید تو حاتم ہے، تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا، استعارہ صحیح ہو جائے گا۔ قس بن ساعدہ فصاحت و بلاغت میں، تو یہاں پہ اگر آپ کہتے ہیں زید کأنہ قس، کہ زید گویا کہ قس بن ساعدہ ہے، یعنی بہت فصیح و بلیغ ہے۔ صاحبان فن خطابت میں مشہور ہیں، لہذا ان اعلام سے استعارہ درست ہے، ان اعلام سے استعارہ کیا ہے، درست ہے۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آگے چلتے ہیں مجاز مرسل کا بیان۔ مجاز مرسل کسی لفظ کو غیر معنی موضوع لہو میں یا معنی غیر موضوع لہو میں استعمال کرنا، مشابہت کے علاوہ کسی اور علاقے کی بنا پر، جی مشابہت والا تشبیہ والا علاقہ نہ ہو، کسی اور علاقے کی بنا پر غیر موضوع لہو میں استعمال کرنا، اس کو مجاز مرسل کہتے ہیں۔ اس کو مرسل کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس مجاز کے اندر مقید نہیں ہوتا، یعنی جو علاقے ہوتے ہیں وہ کوئی بھی علاقہ پایا جا سکتا ہے، تو یہ مرسل ہو گیا بالکل مطلق۔
اس سے پہلے والا جو مجاز تھا یعنی استعارہ، اس میں متعین تھا، مقید تھا کہ تشبیہ والا ہی علاقہ ہونا چاہیے۔ مجاز مرسل کے اندر وہ بات نہیں ہے، اس لیے اس کو مجاز مرسل کہا جاتا ہے۔ تو کسی لفظ کو معنی غیر موضوع لہو میں استعمال کرنا مشابہت کے علاوہ کسی اور علاقے کی بنا پر اس کو مجاز مرسل کہا جائے گا۔ مجاز مرسل کے علاقے بہت ہیں، یہاں چند علاقے ذکر کیے جا رہے ہیں جی۔ انشاءاللہ ان علاقوں کو اگلے محاضرے میں ذکر کریں گے تاکہ تمام علاقے ایک ساتھ آ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.